تو آج کا سوال یہ ہے کہ امیر لوگ آخر دولت بناتے کیسے ہیں؟ کیا یہ واقعی صرف سخت محنت، دن رات ایک کرنے کا نتیجہ ہے، یا اس کہانی میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ جی، یہ ایک بہت عام خیال ہے کہ بس محنت ہی سب کچھ ہے، لیکن آج جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ الگ زاویہ پیش کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اس مواد کا ایک مرکزی نقطہ جو فوراً توجہ کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر لوگ پیسہ صرف کماتے نہیں جی بلکہ اسے ایجاد کرتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ عام طور پر ہم جو سنتے یا سوچتے ہیں اس سے کافی مختلف ہے۔ صحیح کہا، ایجاد کرنا یہ سننے میں ہی بڑا لگتا ہے۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ پیسہ ایجاد کرنے کا تصور آخر ہے کیا اس مواد کی روشنی میں۔ ضرور، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ چلیں اس پرت کو کھولتے ہیں۔ ماخذ میں رابرٹ کیوساکی کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے، امیر لوگ صرف پیسہ کماتے نہیں بلکہ پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کافی مشہور ہے۔ مواد کے مطابق اس کا سادہ مطلب یہ نہیں کہ وہ نوٹ چھاپتے ہیں، ظاہر ہے، بلکہ یہ کہ وہ ایسے مواقع کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں اکثر لوگ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اور وہ پھر حساب کتاب کے ساتھ خطرات مول لیتے ہیں اور ایسی حکمت عملی کوئی پلان بناتے ہیں جس سے پیسہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ ہاں، بجائے اس کے کہ وہ خود پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ جی یہ محض آمدنی نہیں بلکہ قدر یعنی ویلیو پیدا کرنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ یہاں کمانے اور ایجاد کرنے کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دیکھیں، کمانا عام طور پر کیا ہے؟ آپ اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جسمانی یا ذہنی محنت، جیسے نوکری یا مزدوری۔ بالکل، اس کے بدلے آپ کو معاوضہ ملتا ہے۔ لیکن پیسہ ایجاد یا تخلیق کرنے سے مراد ایسے نظام بنانا ہے، کوئی کاروبار یا اثاثیں، اثاثیں یعنی ایسی چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، نکالے نہیں۔ جیسے کرائے کی جائیداد ہو گئی یا کوئی منافع بخش کاروبار یا سٹاکس وغیرہ۔ ٹھیک۔ جیسا کہ مواد میں واضح کیا گیا ہے، یہ صرف ٹیکنیک کا معاملہ نہیں، یہ اصل میں ذہنیت کا، دنیا کو دیکھنے کے انداز کا معاملہ ہے۔ سوچ کا فرق ہے جو عمل کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ اور مواد میں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک زبردست مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، مجھے یاد ہے، وہ دوست والی کہانی۔ ہاں وہی، مصنف کے ایک دوست کا ذکر ہے جس نے شہر کے ایک ایسے علاقے میں ایک نہایت خستہ حال، بالکل نظر انداز شدہ عمارت دیکھی، جسے شاید سب کباڑ سمجھ رہے تھے، ٹوٹی کھڑکیاں، اکھڑا پینٹ، بالکل ویران۔ لیکن اس دوست نے اس کھنڈر میں وہ دیکھ لیا جو دوسرے نہ دیکھ سکے۔ ویژن۔ اس نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا، پھر ضروری لیکن سمارٹ مرمت پر کچھ سرمایہ کاری کی۔ مطلب ضرورت سے زیادہ خرچہ بھی نہیں کیا؟ نہیں، سمارٹ طریقے سے، اور پھر اسے کئی چھوٹے جدید فلیٹس میں تقسیم کر کے کرائے پر دے دیا۔ اچھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ عمارت جو پہلے ایک بوجھ لگ رہی تھی، مستقل آمدنی کا ایک مضبوط ذریعہ بن گئی۔ واہ! یہاں محنت ضرور لگی، لیکن اصل کھیل تو ویژن اور موقع شناسی کا تھا۔ یہ واقعہ اس بنیادی تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتا ہے۔ بات صرف جسمانی محنت یعنی مرمت کرنے کی نہیں تھی۔ صحیح۔ اصل قدر یا دولت تو اس ابتدائی بصیرت، اس انسائٹ سے پیدا ہوئی، یہ سمجھنے سے کہ اس بظاہر بیکار عمارت میں کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ اور پھر اسٹریٹجک اقدام۔ جی، یعنی کم قیمت پر خریدنا اور اسے کرائے کے فلیٹس میں تبدیل کرنا، جو شاید مارکیٹ کی ضرورت تھی۔ ہاں، یہ پیسہ ایجاد کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے ایک ایسی جگہ قدر پیدا کی جہاں پہلے بظاہر کوئی قدر موجود نہیں تھی، صرف وسائل کو ایک مختلف انداز سے ترتیب دے کر۔ یہ صرف مزدوری نہیں، یہ کاروباری ذہانت ہے۔ مواد کا مصنف اس تجربے اور مشاہدے سے کچھ اہم نتائج بھی اخذ کرتا ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کے نئے در کھول سکتے ہیں۔ جی کیا؟ پہلا تو یہی کہ صرف سخت محنت اگرچہ ضروری ہے لیکن بذات خود دولت کی ضمانت نہیں۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ دوسرا، ذہانت، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت، وہ ویژن اور منصوبہ بندی، اسٹریٹجک تھنکنگ، بالکل، یہ انتہائی اہم ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ مواقع اکثر ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن ہماری روایتی یا محدود سوچ ہمیں انہیں دیکھنے نہیں دیتی۔ ہاں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اور آخری بات، اگر ہم واقعی مالی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوگا، نئے آئیڈیاز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جی،
اور غیر روایتی خیالات پر غور کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اور حساب کتاب کے ساتھ سوچ سمجھ کر خطرات مول لینا سیکھنا ہوگا۔ درست فرمایا۔ اور یہی وہ کلیدی اصول ہے جسے یہ مواد نمایاں کرتا ہے۔ دولت سازی کے سفر میں صرف ہارڈ ورک پر انحصار کرنے کے بجائے اسمارٹ ورک کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اسمارٹ ورک؟ جی، اس کا تعلق مالیاتی ذہانت یعنی فائنینشیل انٹیلیجنس سے ہے۔ پیسے کو سمجھنا، اسے کام پر لگانا سیکھنا۔ اور عام لوگوں کی سوچ سے آگے بڑھ کر دیکھنا۔ بالکل، یہ صرف گھنٹوں کی تعداد کا کھیل نہیں، بلکہ ان گھنٹوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کن مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور کیسے ایسے اثاثے بنائے جاتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آمدنی پیدا کرتے رہیں۔ یہ ایک فعال، پرو ایکٹیو رویہ ہے، نہ کہ صرف رد عمل یعنی ری ایکٹیو۔ تو مجموعی طور پر اس مواد سے جو اہم پیغام ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت بنانے کا راستہ شاید صرف روایتی نوکری یا محنت مزدوری تک محدود نہیں۔ جی نہیں۔ اس میں ویژن، حکمت عملی اور مواقع کو پہچان کر ایک طرح سے پیسہ ایجاد کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچ کو ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے کہ مالی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہیں سے ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ یہ مواد بار بار ذہنیت کی تبدیلی اور مختلف انداز سے سوچنے پر زور دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر صرف سخت محنت ہی کافی نہیں، تو آج کے اس تیزی سے بدلتے دور میں وہ کون سی ایک سوچ یا مہارت ہو سکتی ہے جو پیسہ ایجاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، مگر ہم اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟